بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائن۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تاریخ ہے 13 جنوری سن 2022 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ جی ناظرین، سب سے پہلے عالمی منظرنامہ۔ امریکہ میں ایک پہلی بار سمری جاری کر دی ہے دنیا بھر میں جتنے اس نے ایئر اٹیکس کیے ہیں، اور اس سمری میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان پر سینکڑوں ہزاروں ڈرون حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کی بے پناہ اموات ہوئی ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں سینٹ کے قوانین ضرور تبدیل کروں گا، میں پرعزم ہوں، اور میرے انتخابی منشور میں بھی یہ تبدیلی شامل تھی۔ جینوسائیڈ واچ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کے سربراہ اور بانی پروفیسر سٹنٹن، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی وزیر اعظم بھارت خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کا تعلق بھارتی شدت پسند انتہا پسند جنونیوں کی تنظیم RSS سے ہے۔ ناظرین، اس وقت بین الاقوامی ضمیر سویا ہوا ہے۔ بھارت میں جس بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ حالات انتہائی خوفناک ہیں۔ سعودی عرب نے عمرے کے لیے پاکستان اور بھارت کو فہرست میں شامل کر لیا جن ممالک کے لوگ عمرے پہ جا سکتے ہیں، اور انہوں نے ای عمرہ گیٹ متعارف کروا دیا کہ جس کو بھی عمرے پر جانا ہوگا پہلے وہ آن لائن اپنے لوازمات پورے کرے گا۔ لتا منگیشکر بھارتی گلوکارہ، پہلے ان کو کرونا تھا، اب ان کو نمونیا بھی لاحق ہو گیا ہے، اور ان کے خاندان نے بتایا ہے کہ امکان ہے کہ ان کو کافی دن ICU میں رکھنا پڑے گا۔ برطانیہ کے کمپیوٹر گیمز کے ماہر، ان کو خوف تھا اور انہوں نے سوئی سے ڈرتے ہوئے انجیکشن نہیں لگوایا اور ویکسین بھی نہیں لگوائی تھی کرونا کی، لیکن ان کو کرونا لاحق ہوا اور وہ کرونا کی وجہ سے ہی جاں بحق ہو گئے۔ 19 فروری کو عامر خان پاکستانی نژاد باکسر اور بروک، ان کا 19 فروری کو مقابلہ ہے برطانیہ میں مانچسٹر میں، اور یہ اتنا مقبول ہے ہوا مقابلہ کہ پہلے 6 منٹ میں 23,000 ان کے ٹکٹس جو تھے آن لائن وہ فروخت ہو گئے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ۔ قومی خبریں۔ نواز شریف کے علاج کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اٹارنی جنرل نے خط لکھ دیا ہے حکومت پنجاب کو، اور کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سرگرمیاں، جو تصاویر وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، ان سے کہیں نہیں لگتا کہ نواز شریف بیمار ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ عدالت سے قرار دیے گئے تھے سزا یافتہ، اور ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت دے کر لندن علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ISI ہیڈ کوارٹرز کا کل دورہ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے، ان کے ہمراہ وزراء بھی تھے، آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ PDM نے 25 جنوری کو سربراہی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان شہباز شریف کی کل ملاقات ہوئی ہے اور طے کیا گیا ہے کہ حکومت کو کسی صورت بھی منی بجٹ پاس کرانے نہیں دیا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے حکومتی اخراجات آمدن سے زائد ہو چکے ہیں اور کرونا کے باعث معیشت کے بحران کے دوران بین الاقوامی طاقتوں سے امداد لینا پڑی۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز ہٹک کے بھانجے بلال ہٹک اور جلال ہٹک دونوں نون لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جوہر ٹاؤن بم دھماکہ کیس میں عدالت نے 4 ملزمان کو 9 بار سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔ ڈسٹرکٹ کا درجہ دے دیا گیا تحصیل مری کو، اور اس کا نام رکھا گیا ہے ٹورسٹ ڈسٹرکٹ، اور اس کے تحت 2 تحصیلیں کوٹلی ستیاں کو تحصیل بنایا گیا ہے اور مری کو تحصیل کا درجہ دیا گیا ہے۔ نون لیگی MP بلال یاسین گرفتار کر لیے گئے دونوں حملہ آور دونوں شوٹرز تھے۔ اسلام آباد جیل سے ایک قیدی نے خط لکھا سپریم کورٹ کے جج کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو۔ انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اگر وزیر اور کابینہ کے اراکین 2 دن کے لیے جیل بھیج دیے جائیں تو پھر شاید ان کو احساس ہو قیدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا۔ حریم شاہ پاکستانی ٹک ٹاکر سٹار کٹہرے میں آنے کے لیے وہ بالکل اب تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ہی ایک چھوڑی تھی لمبی پیسوں کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، کہا تھا کہ میں پیسے باہر لے جاتی رہی ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جی ناظرین، اب FIA نے اور برطانوی کرائم ایجنسی نے بھی ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے ایک بڑی پیش رفت کر دی ہے، گاڑیوں کی ٹرانسفر کے معاملات کے لیے بائیو میٹرک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب گاڑی کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر وہ صرف بائیو میٹرک کے ذریعے ممکن ہوگی۔
اس سے جال سازی اور فراڈ رک جائے گا۔ کرکٹر یاسر شاہ کو بے گناہ قرار دے دیا گیا خاتون ہراسگی کیس میں۔ راحت فتح علی خان ٹیکس کے نادہندہ نکلے ہیں۔ سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہے ایک بار پھر جو کیس ہوا تھا ہراسگی کا، ویڈیو سکینڈل کا، حکومت بھی پرعزم ہے کہ وہ اس کیس میں گواہوں کے منحرف ہو جانے کے باوجود کیس کی پیروی کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، سندھ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، جس کو تدفین کے لیے قبرستان لے جانے کے لیے نہر سے گزارنا پڑا۔ یہ ضلع دادو کا ایک گاؤں کا واقعہ ہے اور پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے اقتدار میں ہے، تو یہ تصاویر جو اس طرح کی تکلیف دہ وائرل ہوتی ہیں، اور یہاں سے بتایا گیا ہے کہ رفیق جمالی ہیں پیپلز پارٹی کے، مسلسل 3 بار اس حلقے سے MNA رہ چکے ہیں۔ حکومت کے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 20,000 گھر لوگوں کو دیے جا چکے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ 31 مارچ تک پورے پنجاب کے تمام اضلاع میں شہریوں کو ان کے شناختی کارڈ پر ہی ہیلتھ کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ LDA لاہور میں الیکٹرانک ٹرام چلانے کے لیے کمر بستہ ہو چکی ہے۔ اس کا روٹ بنایا گیا ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر جلو تک، اور اس کا 32 کلومیٹر جو ہے فاصلہ ہوگا۔ پاکستانی کرکٹر حسن علی بھی شاہین افریدی کی طرح ٹیسٹ کرکٹ کی T20 کی جو ٹاپ رینکنگ ہے اس میں ٹاپ 10 میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا عالمی منظرنامے کے بعد قومی منظرنامہ۔ ضلع گجرات کی ٹاپ کی خبریں۔ کاف لیگ کی قیادت چودھری نعیم رضا، رحمان نصیر مرالہ، سابق MNA، ان کی ملاقات ہوئی ہی اسلام آباد میں چودھری وجاہت حسین سے۔ وہاں اوورسیز پاکستانیوں کے اعزاز میں کنونشن تھا، ڈنر تھا۔ اس موقع پر ایک بڑی بیٹھک ہوئی، NA 71 کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور طے کیا گیا کہ NA 71 میں سرگرمیاں سیاسی تیز کر دی جائیں اور آئندہ بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی صف بندی کر لی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ گجرات میں ویکسین کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد اور اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور تمام ہوٹل مالکان، پلازے، پیٹرول پمپس، شاپنگ مالز، ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ بغیر ویکسین کے کسی کو سروسز فراہم نہ کی جائیں، اور اس پر 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کرنے کی تجویز بھی فائنل کر لی گئی ہے۔ کاشف سلیم ہیں جی، نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات ہو گئے ہیں گجرات پاسپورٹ آفس میں۔ ان کے پیش رو ان کو بھیج دیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ یہ تھا ناظرین آج کا سمارٹ ہیڈ لائن۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے کل تک اجازت، اور اپنا بہت سا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔